الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور آپ لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف میں، کبھی بھوک میں، اور کبھی مال اور جانوں میں، اور کبھی میووں کے نقصانات سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ تم میں سے جو صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ جن کو ہم آزمائیں گے کہ یہ ہمارے آزمانے کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر آزمائش لائیں گے کہ یہ صبر کرنا چاہتے ہیں یا پریشان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری جو ان کی آزمائش ہوگی وہ ہم ان کو کبھی بھوک میں آزمائیں گے، کبھی مال زیادہ دے کر آزمائیں گے، کبھی جان لے کر آزمائیں گے، اور کبھی باغات وغیرہ کے نقصانات، میووں وغیرہ کے نقصانات میں ان کو آزمائیں گے کہ اب میرے بندے کی کیا کیفیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ بقول من الخوف سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا خوف مراد ہے، یا دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے خوف کھانے والے ہیں، اور الجوع اس سے قحط یا رمضان المبارک کے روزے مراد ہیں۔ ونقص من الاموال اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ مال میں کبھی کمی آ جاتی ہے اور کبھی زیادتی آ جاتی ہے، یا بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے مراد زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں، اور انفس سے مراد اس سے مراد امراض ہیں، اور والثمرات اس سے مراد اولاد کا مر جانا، کیونکہ یہ بھی ایک آدمی کے دل کا پھل ہوتا ہے، یا جو کچھ صدقات وغیرہ میں صدقہ ہے یعنی عشر آتا ہے، اور وبشر الصابرین اس سے مراد کہ ان تمام آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اور اب وہ ان کی نیت کریں گے کہ ان کے لیے اس پر اجر ملے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، غالباً امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کوئی تکلیف کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس سے دل کو تکلیف ہو، جس سے دل کو غم ہو، تو وہ اس تکلیف اور غم اور جو کام بھی ہو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یعنی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہو، یا آپ کو کوئی کانٹا پڑا ہو، چھپ گیا ہو، یا آج کل کے دور کے اندر لائٹ وغیرہ چلی گئی ہو، تو آپ کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہو، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہو۔ صرف غم کی خبر کے لیے کہ کوئی مر جائے اس کے ساتھ خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے جو بھی آپ کے دل کو تکلیف پہنچے اس کے لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہو۔
دوسرا، اس آیت کے بقول حضرت غالباً ہمارے امہات المومنین میں سے ہماری ایک اماں جان تھی کہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے وقت انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا یہ دعا پڑھی، اور ان کو کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس دعا کے بدلے میں اس سے بھی عظیم تر شوہر عطا فرمائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ان سے کئی گنا زیادہ افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے۔ تو دوسری جگہ آتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار ثواب عطا کرے گا، یعنی صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب کسی مقرر انداز اور پیمانے سے نہیں ہے بلکہ بے حساب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حضرت انس بھی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، صدقے والے آئیں گے، ان کا صدقے کا وزن ہوگا، ان کو دیا جائے گا۔ نماز والے آئیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر قسم کی عبادت والے آئیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کے وزن کے برابر اس کو دیا جائے گا۔ پھر جب وہ بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب کے ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت میں بھی زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ تمنا کرنے لگیں گے کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں کے ذریعے سے کاٹے گئے ہوں تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا۔ اسی لیے اس آیت کے تحت الصابرون سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کی مصائب اور رنج و غم پر صبر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے، معاصی سے اپنے نفس کو روکیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کے دوسرے معنی کی تائید ہے، یعنی اپنے نفس کو روکیں۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کرنے والے کو اندازے یا وزن کر کے اجر دیا جائے گا، مگر جو صبر کرتا ہے، تکلیف کے بعد صبر کرتا ہے، اس کو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی جس قسم کی بھی انسان کو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون والی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیں گے اور اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔